تو کر دوں تو پڑھ لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. حمد و ثنا اور تعریف دے لائق صرف اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات ہے. لکھوں کہا عربہا کربہا درود و سلام سید و ولد آدم فخر دو جہاں سرور کون و مکان شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین دی ذات خالق مالک رازق کلی شین قدیر فعال لما یرید دی شان رکھتی ہے. اللہ دی مخلوق وچوں سب تو زیادہ معزز ترین لوگ انبیاء کرام نے. ابتدا تو اگر اچھی طرح تسی میری تمہید نو ذہن نشین کر لو گے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. غیر مسلم دا اور مسلمان دا فرق یہ وے، مسلمانہ دے نزدیک جناب عیسیٰ نو سچا نبی اور رسول مننا فرض ہے، جناب موسیٰ نو مننا فرض ہے. بلکہ پہلے پارے دے آخری رکوع وچ اللہ پاک نے فرمایا ہے لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. تمام انبیاء کرام نو مننا انہاں اتے ایمان رکھنا یہ ساڈا جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان ہے. اور فرمایا اللہ رب العالمین نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے ایمان دیا جو صفات بیان فرمائیاں نے. فرمایا اللہ نے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. آمنت باللہ وملائکتہ اللہ اتے ایمان، اللہ دے فرشتیاں اتے ایمان، تمام آسمانی کتاباں اتے ایمان ہے. ورسلہ آدم تو لگ کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام اتے بھی ساڈا ایمان ہے. والیوم الآخری آخرت دے دن اتے بھی ایمان ہے. والقدر خیرہ وشرہ اچھی بری تقدیر اتے بھی ایمان ہے. اور تمام امت اس بات اتے متفق ہے اے جو اتے صحابہ اکرام دے فتاوے ائمہ دین دے فتاوے موجود نے. کسے نبی دی بھی توہین کرن والا من سب نبیا فاقتلوہ، جیڑا بندہ کسے بھی نبی دی توہین کردا ہے او دی سزا سزائے موت ہے. اور پھر بالخصوص اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا پوری کائنات دے مسلمانہ دے اس بات اتے ایمان اور اتفاق ہے خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے نبی ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ساری کائنات تو اچے نے صرف خدا دے تھلے نے اتنے خدا تھلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شان آپ دا مقام آپ دا مرتبہ آپ دی رفعت آپ دی بلندی ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی عربی دا شاعر کہہ رہے ہیں اسی اپنے نبی محمد دی تعریف نہیں کر سکتے بلکہ انہاں دی تعریف کر کے انہاں دی شان بیان کر کے اپنی گفتگو نو سجا رہے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی زندگی مبارک تو لگ کے آج تک یہودیاں اور عیسائیاں نے مختلف انداز دے اندر مختلف ہیلیاں بہانیاں نال اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اذیت پہنچان دی کوشش کیتی ہے. ساڈا ایمان یہ ہے ادب مصطفیٰ بھی سب تو اعلیٰ ہے, شان مصطفیٰ بھی سب تو اعلیٰ ہے, مقام مصطفیٰ بھی سب تو اعلیٰ ہے, اور ساڈا ایمان یہ ہے کہ ساری کائنات تو زیادہ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار اعزا قارب اولاداں ہر چیز تو زیادہ محبت سانو اپنے محبوب مرشد اعظم نال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیڑیاں میں آیاتاں پڑھیاں نے ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یہ سورہ ہجر ہے 14واں پارہ ہے اور سورہ ہجر دیاں آخری آیات نے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو میں تانوں حکم دیتا ہے او دی تبلیغ کری جاؤ, مشرکین تو اعراض کر لو, انا کفینا کل مستہزئین, اے بات دھیان نہ سن لو اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی بندہ تہاڈا مذاق اڑائے گا تہاڈا استہزاء اڑائے گا میں اللہ دا جواب دیاں گا. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں انا کفیناک, اے میرے نبی میں تانوں کافی ہاں. اللہ فرما رہے ہیں پوری کائنات جو اگر کوئی بندہ تہاڈا مذاق اڑائے گا دا جواب اللہ دے گا, اللہ انتقام لوے گا. اور ایک اور ہی بات دھیان نہ سن لو, سارے مسئلے توبہ تو بعد معافی مل جاندی ہے, لیکن جیڑا میرے محبوب پیغمبر دا گستاخ بے ادب ہے, جیڑا میرے آقا دا گستاخ, دروازہ ذرا کھلا رہن دو تھوڑا سا ٹاؤن دو, دروازہ تو اگے ہو جو کوئی نہیں گل, جیڑا بندہ میرے محبوب پیغمبر دا بے ادب ہے, جیڑا میرے آقا دی گستاخی کرنے والا ہے وہ بندہ دائرہ اسلام وچوں خارج ہے, اور او دی معافی اللہ قبول نہیں فرماندے. سب تو بڑی سزا ہے وے, کوئی گناہ کیتا ہے معافی مل جائے گی, لیکن میرے آقا دا بے ادب بھی ہوئے گستاخ بھی ہوئے بعد اللہ کو معافی منگے تے اللہ بھی آندہ ہے میں اپنے محبوب پیغمبر دے گستاخ نو معافی نہیں دیاں گا. ایدہ صرف انتقام ہے, صرف بدلہ ہے. میں دی ابتدا تو دن واقعہ سنان دی کوشش کرنا ہوں. سب تو پہلا میرے محبوب پیغمبر دا بے ادب اور گستاخ ابو لہب, اے دی بیوی اے دا بچہ بچے دے اور ابو لہب اس خاندان دی میں تو انہوں پہلا گل سنانا ہوں کہ میرے آقا دی اگر انہاں بے ادبی کیتی انہاں لوگاں دا انجام کی ہویا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محبوب پیغمبر نے مکے دے لوگوں نے جمع کیتا, صاف صفا پہاڑی تے آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے اعلان کیتا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم
اور مکے دے لوگوں میں محمد اعلان کر رہے ہیں وہاں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اللہ عرب و عجم دی بادشاہی عطا کر دے گا. اور نال پھر میرے آقا نے اپنی زندگی نو بطور دلیل پیش کیتا ہے. سوائے نبی دے کوئی بندہ اپنی زندگی نو بطور دلیل پیش نہیں کر سکتا. میرے آقا نے فرمایا مکے دے لوگوں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ میں تو اڈے اندر 40 سال زندگی گزاری ہے تسا منو کیسا پایا ہے. افلا تعقلون کیا تو اڈے دماغ کم نہیں کر دے. جیڑا بندہ بندیاں نال دھوکھا نہیں کردا اللہ دے بارے کس طرح دھوکھا کرے گا. میرے محبوب پیغمبر نے اپنی 40 سالہ زندگی نو بطور دلیل پیش کیتا ہے. جب پیش کیتا اوتے ابو لہب بھی موجود ہے. ابو لہب بے ایمان دے منہ چو سب تو پہلی بات کی نکلی تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا. اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے ایس کام واسطے سنو جمع کیتے ہی. میرے آقا ہلے بولے نہیں. ایتھو ذرا اگے انجام سن لو. آج میرا موضوع ہے کہ گستاخ رسول دا انجام کی ہے. کوئی نہ دنیا پوچھے جنہوں کوئی بھی نہ پوچھے گا انہوں اللہ پوچھے گا. اللہ نے وعدہ کیتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ اے میرے محبوب پیغمبر تو انہوں جڑا تکلیف دے گا جڑا مذاق اڑائے گا میں اللہ دا جواب دیاں گا. اللہ دے گا جواب. کس طرح دیتا ہے جواب اللہ پاک نے. میرے محبوب پیغمبر ہلے بولے نہیں. اللہ پاک نے آسمانہ تو جبریل نو سورۃ اللہب دے کے بھیج دیتی. ایک ذرا اور بھی بات سن لو علمی بات بھی. ابو لہب دا مان ہے او دا منہ بڑا چمکدا سی بڑا خوبصورت سی. ساڈا بھی حالے وے کوئی بندہ چمکدا ہوئے نا تے اسی نے ویکھو کیسا خدا دا نور وسدا پیا. او چٹے رنگ دا نام نور نہیں. جے چٹے رنگ دا نام نور ہے تے بلال دا نور کتھے سی. ایڈا سونا تے سلکھنا ابو لہب. نام ایڈا عبد العزا سی. اپنی خوبصورتی دی وجہ تو ابو لہب بنیا سی. ایڈا معنی عربی جیبے او دیا رخساراں تو شولے نکلتے سن. انہیں جس وقت انی گل کہی اللہ پاک نے آسمانہ تو جواب بھیجیا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اے ابو لہب جا بے ایمانہ تیرے دووے ہاتھی ٹوٹ جان تو تباہ تے برباد ہو گیا ہے. یہ کون کہہ رہے نے؟ اللہ نے جواب دیتا ہے اور نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. جا آج تو بعد تیرا مال بھی تیرے کم نہیں ہونا تیری کمائی بھی تیرے کم نہیں ہونی. وامرأتہ حمالۃ الحطب اور تیری بیوی جنگلاں دے اندر لکڑیاں ٹھوندی پھرے گی. فی جیدہا حبل من مسد اور او دے گلے دے اندر مونج دی رسی پہ جائے گی. مونج دی رسی پہ گئی لکڑیاں پشانو لٹک گئیاں اور جنگلاں دے اندر ایڈے امیر آدمی دی بڑی ایڈے امیر آدمی دی بیوی لکڑیاں کٹھیاں کردیں مر گئی. کنی وڈی سزا ہے. لیکن ایک وہ سزا مک گئی ہے لیکن وہ بندہ بھی بڑا بے ایمان سی. اے دے دو بیٹیاں نال عتبہ اور عتیبہ نال میرے محبوب پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں دا نکاح ہویا سی. سارے مسئلے بھی یاد کرنے کی کوشش کریا کرو. اے دے بیٹے دا نام سی عتبہ ایک دا نام سی عتیبہ. اینا دوواں دا نال اے دووے میرے آقا دے دماغ سن. میرے آقا نے نبوت دا اعلان کیتا. اس بے ایمان نے کہہ دیتا کہ آج تو بعد تہاڈا تے میرا رشتہ پھر قائم رہے گا جے محمد دیاں بیٹیاں نو طلاق دیو گے. طلاق دے دیتی بیٹیاں نے. حالے بھی اودا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا. جیڑا عتیبہ سی نا دا بیٹا عتیبہ وڈا پتر وہ ایک دن آقا دے سامنے چلا گیا.
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے کول جا کے کہنے لگا سورہ نجم پڑھ کے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى جب میں نہیں تیرے مراج نو مندا مراج نو ہن وی اونے بے ایمان نے ہی کہنا مراج دا مذاق اڑایا ہے جیڑی انڈیا دی وزیر اطلاع سی کہ پتہ نہیں کی سی انہیں بھی مذاق اڑایا میرے محبوب پیغمبر دے مراج دا ایک نویں گل نہیں عتیبہ نے بھی یہی کیا سی میں نہیں مندہ مراج نو کہ ادھروں جائے ایک بندہ آسمانہ دی سیر کر کے تھلے آ جاندہ ہے اگلی بات مسلمانوں میں اپنے آقا دے اخلاق کو قربان ہو جاواں میں اپنے آقا دے اخلاق تو ساری کائنات ہی وار دیاں میرے محبوب پیغمبر دے منہ دے تھکن دی کوشش کی تھی عتیبہ نے پہلا بیٹی نو طلاق دیتی پھر بے ایمان نے چاند تے تھکن دی کوشش کی تھی ایمانداری نے دسو کدی چاند تے بھی تھک پئی ہے جیڑا بندہ چاند وال تھکدا تھک واپس اودے منہ تے ہی آوندی لیکن میرے آقا نے پھر فرمایا اسے واسطے آندے نے جیڑا بندہ نام بولے او جدو ڈر دے رہو کدرے کیس اتے نہ دائر کروا دے میرے آقا نے فرمایا علیہ السلام تو کئی بندے بول دے نہیں لیکن عدالت بڑی بڑی کیس دائر کروا دیں دے اللہ دے محبوب آقا نے پتا جی کی فرمایا اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا اللہم صلت علیہ قلب اللہم صلت علیہ قلب من کلاب اللہ تیرے جنگل شیران دے پرے نے کتیاں دے پرے نے اللہ اس بے ایمان تے اپنا کوئی کتا دے شیر مسلط کر دے سفر تے جان لگے سن اپنے باپ دے نال ابو لہب بے ایمان نو نا بیٹے نے آ کے دسیا کہ آج میں اے حرکت کرنے دی کوشش کیتی ہے اگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے گل کہی ہے اللہ تیریاں کو فوجاں موک گئی ہیں دا معنی ہی بن دے نا اللہم صلت علیہ قلب من کلاب اسی بھی آنے یا اللہ پوری کائنات وچوں جیڑا آقا دے بے ادبی کر دے اور دے ہوتے کتے مسلط کر دے اللہ شیر مسلط کر دے تیرے کولوں کوئی شیر مک گئے نے اللہ تیری طاقت دی انتہائی کوئی نہیں جس وقت انی بات دسی نا اپنے باپ ابو لہب نو آ کے ابو لہب نا کافرہ لے کے ٹور پہ باہر نکلے سارے کافرے دا سامان جتھے جمع کیتا نا اپنے بیٹے نو کہن لگا اے سامان دے اتے چڑھ کے سون جا جیڑی محمد دے منہ گل نکل دیا سچی ہو جاندی چاچ پھیرے فوج دے پیرے لا دیتے بڑے باڈی گارڈ بڑیاں فوجاں اللہ اکبر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک جڑی گل نکل گئی سی پوری ہونی سی رات پہ گئی شیر آیا ہے میں حدیث دے الفاظ سنا رہا ہوں دا ترجمہ کی ہے شیر نے آ کے سنگیا ہے کیڑا بے غیرت میرے محبوب پیغمبر دی بے ادبی کرنے والا اگر انسان نہ مارن گے تو جنگل دے شیر بدلے لین گے جنگل دے شیر انتقام لین گے گستاخ رسول کولوں اور انہیں سارے نو سونگ کے پھر انج جمپ ماریا شیر نے جتھے عتیبہ اتے لیٹیا سے انہوں پھڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اور ابو لہب بے ایمان کہنے لگا مینوں پتا سی کہ جیڑی گل محمد منہ نکلی ہے سچی ہو جانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے جے گستاخ رسول دا انجام علی بھی گل نہیں مکی ایسے فیملی اے ابو لہب جڑا نا بے ایمان جدو بدر دی جنگ دے اندر 70 مر گئے اور جناب 70 قیدی ہو گئے انہوں بے ایمان نو اتنا دکھ لگا کہ بیمار ہو گیا اتنا بیمار ہویا انہوں بیماری لگ گئی چیچک دی بیماری لگ گئی کوڑ پہ گیا ایستا مر گیا میرے آقا دے اس گستاخ کو انی بدبو آؤں دی سی کہ پتر چھڑ کے نس گئے اے جے میرے
محبوب پیغمبر کالی کملی والی سرکار دا بے ادب تے گستاخ کائنات سب تو پہلا اپنا انجام کی ہویا میں بیوی دا انجام بھی دسنا پتر دا انجام کی ہویا پھر اتنا تعفن پھیل گیا مرن تو بعد اولاد دبن واسطے تیار نہیں دفن کرن واسطے تیار نہیں ہوندی اب شے تو عیسائی بلائے یعنی انہوں نے پھر آ کے دور ایک ٹویا کڈیا ٹویا کڈ کے بانسا نال انہوں تک کے ذلیل و رسوا کر کے گڑے سٹ دیتا این جام دے گستاخ رسول دا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایڈے مالدار بندے دی بیوی فی جیدی ہا حبل من مسد ایڈے دو معنی نے ایک معنی ہے کہ بڑی چگل خور سی لکڑیاں سیٹ رکھیاں نے مجلسان دے اندر محفلان دے اندر اگ لا رہی ہے چگلیاں کر رہی اور دوجہ دا ترجمہ ہے کیتا ہے جنگل لکڑیاں کٹھیاں کر دی سی پئی موجدی رسی لکڑیاں بنیاں سن انج لکڑیاں پیچھے نو ٹر گئیاں اور اوہی رسی گلے چ پئی تے اوتھے ہی مر گئی اور ایک دا ترجمہ بھی کیتا ہے ابو لہب بے ایمان دی بیوی جہنم دے اندر جائے گی موجدی رسی وٹ چار چار کے نو تباہ کیتا جائے گا اے جے گستاخ رسول دا انجام اللہ رب العالمین نے جواب دیتا فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَعْزِينَ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس اللہ اکبر اللہ اکبر اور میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ سبحان اللہ اینا پیار اپنے آقا لا سچ مچ دا پیار تے محبت میرے محبوب پیغمبر دا ایک نبینا صحابی ہے نبینا صحابی میرے محبوب پیغمبر دا اور او دی بیوی اللہ پاک نے دو بیٹے بھی عطا کیتے نے سونے خوبصورت ہیریاں ورگے اور او دی بیوی نے میرے محبوب پیغمبر دی بے ادبی تے گستاخی کر دیتی ہے نبینا بندہ پر دل دا انا تے نہیں نہ ہو گیا اللہ کو دعا کرو اے اکھا تے رب دی دینے کوئی بندہ دل دا انا نہ ہو جائے ضمیر مر نہ جائے اور غیرت ایمانی مر نہ جائے فَإِنَّكَ لَا تَعْمَلْ أَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ میرے اللہ اعلان کر رہے ہیں لوگوں اے بندہ انا نہیں دیا اکھاں بند نے اصل حقیقت دے اندر او بندہ نبینا جدے دل دیا اکھاں بند ہو جاندیاں نے ضمیر مر گیا غیرت مردہ ہو گئی اور اے میرے محبوب پیغمبر دا نبینا صحابی پس ہے بے ایمان ہے رات پئی ہے نا بڑا بڑا ٹوکا یا برچی اپنے کو رکھ لئیے اور شام رات دے اندر اپنی بیوی دے قریب چلا گیا ہے اور ایتھے برچی رکھیے چکی اودو جدو دی روح پرواز کر جان دیئے ایمان دا تقاضا ویکھو دے سنو ذرا کہ معاملہ کی پیش آیا ہے دن چڑھیا رولا پہ گیا مدینے دے اندر ایک بندہ دی بیوی نو کو قتل کر گیا میرے آقا نے مجمع عام لا لیا مجمع عام دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے اعلان کیتا لوگو اور دسو میرے صحابی دی بیوی نو قتل کنے کیتا ہے اللہ اکبر او صحابی پیچھے مجمع دے نبینا صحابی سی کدی ڈگدا ہے کدی اٹھدا ہے کدی ڈگدا ہے کدی اٹھدا ہے اگے آن دی کوشش کر رہے ہیں اوتھے کھڑے ہو کے آندا ہے یا رسول اللہ اے تہاڈی بے ادب سی میں برداشت نہیں کر سکیا میں آپ ہی مار دیتی سبحان اللہ میرے آقا نے اتھے ممبر تے کھڑیا اعلان کیتا لوگو الا ان دمغا حضر خبردار لوگوں ایس عورت دا کوئی یعنی انتقام نہیں کوئی دی دیت نہیں کوئی بدلہ نہیں بلکہ الا ان دمغا حضر یہ دا خون بالکل رائے گا بیکار اور ضائع ہی جائے گا ایک اور میں نے واقعہ بڑا پیارا یاد آیا بخاری کے اندر واقعہ ہے
زیادہ واقعات میں وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. میرے بھائیوں، میرے بیٹیوں، اسی ایک ملک وچ رہ رہے ہیں، ایک ریاست ہے. اے سزا دے گا کون؟ اے نہ میں دینی ہے نہ تساں دینی ہے، ریاست سزا دے گی. ساڈے معاشرے کے اندر جہالت بھی اتنی پھیل رہی ہے، کسی چور نو پھڑیا مار مار کے مار ہی دیتا ہے. حضرات، چور دا ہاتھ کٹن دا شریعت اجازت دیندی ہے، وہ بھی صاحب اقتدار ریاست والے لوگ کٹن گے ہاتھ، انہوں مارن دی تے شریعت اجازت نہیں دیندی، انہوں مار ہی دیتا ہے. اس واسطے ملک دا قانون کدی بھی ہاتھ چ نہیں لینا چاہیے. اے ریاست دا کام میں ریاست بدلہ لوے گی، ریاست انڈیا نال بائیکاٹ کرے گی. کنے اسلامی ممالک نے جنہ بائیکاٹ کیتا ہے، مودی بے ایمان نے معافی بھی منگی ہے اور انہوں یعنی وہ دے تو ڈسمس بھی کیتا ہے، فارغ بھی کیتا ہے، سارا کچھ ہو گیا. لیکن حضرات اے یاد رکھیا جے، ساری کائنات تو سب تو زیادہ اللہ آپ اپنے پیغمبر نال پیار کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے محبوب پیغمبر، میں اللہ تہاڈا ذکر آپ بلند کرانگا، میں آپ بلند کرانگا. اور میں دا ترجمہ کرنا لوگو، قرآن نالو وڈی نعت کوئی نہیں، اللہ نالو وڈا نعت خواہ کوئی نہیں. اللہ نالوں زیادہ اپنے محبوب پیغمبر دیاں تعریفاں کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. اور میرے آقا دی زندگی دے اندر ہی ایک بندہ پہلا عیسائی، بخاری چ واقعہ ہوندا ہے، پہلا عیسائی سی، پھر مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے تو بعد نا پھر وہ دے کولوں میرے آقا دی عزت ہضم نہ ہوئی، پھر مرتد ہو گیا. اور پڑھیا لکھیا بندہ سے میرے آقا نے کاتب وحی بنا دیتا سی. وہ کہنے لگا لو اے کہا دا نبی یہ نو تے آپ لکھنا ہی نہیں ہوندا، میرے کو لکھواندہ ہے. توہین کیتی، بے ادبی کیتی. تھوڑے عرصے تو بعد مر گیا، جہنم رسید ہو گیا، بے ادب گستاخ. اے دا انجام سنو، انجام کی ہویا ہے. اے جے اے دا معنی اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے میرے پیغمبر، میں اللہ آپ اعلان کر رہا ہوں تو اڈے بے ادب نو میں آپ ہی پورے انجام تک پہنچا دیاں گا. لوگاں نے مل کے دفن کیتا، قبر کڈی، دفن کیتا. صبح جا کے ویکھیا زمین نے قبول ہی نہیں کیتا، کڈ کے باہر سٹ دیتا ہے. اور میرے آقا دے بے ادب نو زمین بھی قبول نہیں کر دی، زمین قبول نہیں کر دی، کٹ کے باہر سٹ دیتا. دوجا دن ہویا، کہنے لگے لگدا ہے مسلماناں دی شرارت ہے، قبر ہو ڈونگی کڈنے آ. دوجے دن پھر قبر ہو ڈونگی کڈی. بخاری چ واقعہ ہوندا ہے، بخاری دے اندر قبر ہو ڈونگی کڈی، ڈونگا کر کے دبیا. صبح جا کے ویکھیا تے زمین نے پھر کڈ کے باہر سٹ دیتا ہے. تیجا دن ہویا، بہت زیادہ گہری قبر کڈی، بڑی ڈونگی قبر کڈی. بڑی ڈونگی قبر کڈ کے دفن کیتا، بڑا ڈونگا دفن کیتا. سویرے جا کے ویکھیا تے پھر زمین نے کڈ کے باہر سٹ دیتا. زمین بھی آندی سی میں اپنے محبوب پیغمبر دے دشمن نو، گستاخ نو، بے ادب نو میں قبول نہیں کرنا. اے انجام جے جیڑا میرے آقا دا گستاخ ہے، میرے محبوب پیغمبر دی بے ادبی کرنے والا ہے، میرے آقا دا بے ادب ہے. اور ایک اور بڑے بڑے سردار دی تن بات سناواں. اے دا نام سی ابو جال، اصل نام دے دا ابو الحکم سی. ابو جال اے دا مطلب ہے جہالتاں دا پیو سی. ابو الحکم دا معنی ہے کہ ہر ویلے دی عدالت لگی رہندی سی، ہر ویلے فیصلے، بڑیاں کچہریاں، بڑیاں عدالتاں، یعنی پرے پچیر دا بڑا بڑا بندہ سی، بڑا چودھری. جنگ بدر دا موقع آیا، امر میں جموں او دے بیٹے گئے اپنی والدہ کو جا کے کہنے لگے، والدہ اپنے پتروں نو پہلا سمجھا رہی ہے تے پتر کنی عمر دے، ایک دی عمر 7 سال ہے تے ایک دی 8 سال.
7-7 8-8 سال دے بیٹے تے ماں پی آندی ہے پترو سویرے لگنی ہے جنگ تے تگڑے ہو جائے جے تربیتاں کون کر دیاں نے ماما آج کل دی ماں ہوندی تے آندی پترا پچھلی کوٹھی ٹوٹ جا سویرے جنگ لگنی یا کدھر کو تیروں نقصان نہ ہو جائے تے سب تو زیادہ نقصان ہوندا جو لڑدا ہے نہیں نستا ہے سب تو زیادہ مالی جانی نقصان ہمیشہ بزدل دا ہوندا ہے دوواں بیٹیاں نو ماں بھی آندی پترو ایک ایسا جے مکے دے اندر سردار جیڑا تواڈے پیرو مرشد نو گالاں کڈدا ہے او بچنا نہیں چاہیے بے ادب گستاخ پیارے پیغمبر دا علیہ السلام او بچنے نہ پائے اے ماں نے تربیت کی تھی صبح میدان لگ گیا میدان لگے عبد الرحمن بن عوف آندے نے جو صف بندی ہوئی نا میں سجے ویکھیا سجے بھی نکا جا بال کھلوتا ہے کھبے ویکھیا کھبے بھی نکا جا بال کھلوتا ہے آندے نے میں پریشان ہو گیا کہ اے میں جنگ لڑاں گا کہ بالاں نو سنبھالاں گا تھوڑی دیر تو بعد سجے ہاتھ والا پوچھدا ہے چاچو جی ابو جال کیڑا ہے آندے نے میں حیران ہو گیا پھر کھبے والا پوچھدا ہے چاچو جی ابو جال کیڑا ہے کیڑا بے غیرت بے ایمان ساڈے پیغمبر تو گالاں دین والا انہیں کہا تساں کی آکھنا ہے آندے نے سانو ساڈی ماں نے کہہ کے کلیا پترو یا آپ نہ آیا جے تو یا او نہ آوے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو آندے نے میں حیران ہو گیا پریشان ہو گیا اور منڈے بھی لواراں ترخانہ دے اے بھی نال حدیث دے الفاظ جے آندے میں ویکھیا میں انجی اشارہ کیتا کہ او جے جی سب تو وڈی سواری بھی اچھی ہے تے تون بھی بڑی لمبی ہے او جے ابو جہل آندے نے میں انج اشارہ کیتا ہے میرے اشارہ کرن دی دیر سی بچے دوویں انج چپٹے نے اور سنو کو پہلا انہاں او دی سواری دیاں لتاں وڈیاں نے اتے ہاتھ نہیں سی پڑھدا اے کون تربیت کر رہا سی دل چ گلاں کون پا رہا سی اللہ پہلا سواری دیاں لتاں وڈیاں جدو سواری دیاں لتاں وڈیاں بے ایمان تھلے ڈگ پیا جدو تھلے ڈگا نا پھر ہن او دی مرضی سی میں دی تون وڈا ایک معاذ دی دوجے معاذ دی مرضی سی میں تون وڈا انہیں رل کے تون وڈن لگے نا تے ابو جال بے ایمان پتہ کی آندا ہے آندا مینوں بڑا وڈا دکھ ہے میں کسی اپنے سانی کو اپنے مد مقابل کو نہیں میں لوہارا ترخانہ دے بچہ کو مر رہا ہاں بڑا بڑا دکھ مینوں کھائی جا رہے ہیں تے نال ہی آندا ہے اور یار ایک نیکی کرے آجے میری تون تھلیوں کر کے وڈے آجے تاکہ تون پئی ہوئے پتہ تے لگے کسے سردار دی تون پئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی تکبر اینا آکڑ اینی انانیت اینی اور بچہ نہ ذوق شوق کیے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو ان دعا بچیاں نے ابو جال بے ایمانو جہنم رسید کر دیتا ہے اور بچیاں دی یہ طاقت ہے سی اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اللہ دا وعدہ ہے جیڑا میرے محبوب دا مذاق اڑائے گا جیڑا میرے محبوب دی گستاخی کرے گا جیڑا میرے محبوب پیغمبر دی بے ادبی کرے گا میں اللہ آپ بدلہ لواں گا اللہ انتقام لوے گا جاؤ کائنات ویکھ لو 1500 سال گزر گئے آج تک کسی بھی گستاخ رسول دا انجام بہتر ہویا ہے کوئی کسی بیماری نال مر گیا کوئی کسی بیماری نال مر گیا کوئی کتے دی موت مر گیا کوئی کسی دی ہتھوں مر گیا کوئی کسی دی ہتھوں مر گیا اور غازی علم دین شہید مکتے نہیں گئے دنیا تو لیکن میرا اج دا موضوع ہے وے
کوئی بندہ کچھ بھی نہ کہے، اللہ پاک آپ ہی انہوں انجام تک پہنچائے گا، اللہ بدلہ لوے گا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں آپ بدلہ لواں گا۔ اور دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا ان سورہ احزاب، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا عظیما۔ جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول نو اذیت دے گا، اذیت دے گا، تکلیف دے گا، انہاں واسطے دنیا وچ بھی لعنت ہے۔ ہر بندہ لکھدا ہے پیا ملعون ملعون ملعون۔ اے جی اس آیت دا معنی جیڑا بندہ آقا دی بے ادبی کرے گا، اور پاویں کوئی بندہ مسلمان بے عمل بھی ہے، او دے گاٹے لگ جائے گا۔ اور میرا دعویٰ ہے بے عمل تو بے عمل مسلمان دے سامنے آقا دی کو بے ادبی کر سکتا ہے؟ بزرگ تو بزرگ ہوئے، آقا دی بے ادبی ایسی برداشت نہیں کر سکتے۔ ساڈے ایمان دا جزوے لا ینفک کے ساری کائنات ایک پاسے وے، اللہ دے محبوب پیغمبر دی عزت احترام ایک پاسے وے، آقا دی دا ادب کرنا، آقا دا احترام کرنا، آقا تے اپنی جان نشاور کرنا، پوری کائنات دے مسلمان فخر سمجھ دینا۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو آخری بیٹا فوت ہویا نا، بڑا رولا پایا انہوں نے، ویکھو محمد دم کٹائے، نعوذ باللہ، محمد دا پیچھے وارث ہی کو نہیں رہ گیا، محمد دی نسل ہی نہیں چلنی۔ ایک کئیاں جہلہ نے گل بنائی ہے، حالانکہ تیاں نسل نہیں۔ اور فاطمہ میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی، یہ نسل چلی ہے کہ نہیں؟ اور تیاں میں جو نسل چل دی ہے، بڑا جہلہ مالا جملہ جے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے متعلق جس وقت اونا لوگاں نے اعلان کیتا تے جواب کنے دیتا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر میں تینوں خیر کثیر عطا کرانگا۔ خیر کثیر دا معنی کیے قیامت والا دن ہوئے گا، آدم تو لگ عیسیٰ تک ساریاں پیغمبران دیاں امتاں ہون گیاں، پر سب تو بڑی امت میرے محبوب پیغمبر محمد دی ہوئے گی۔ اے جے خیر کثیر، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو تے قربانی کرو، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر دی تہاڈا دشمنی دم کٹے تے تباہ تے برباد ہو جائے گا۔ بے شمار مسالہ نور الدین زنگی دا واقعہ کنوں نہیں پتا؟ اور نور الدین زنگی جدوں مدینے دا خلیفہ سی، امیر المومنین سی، ایک دن بھی خواب آئی، دوجے دن بھی خواب آئی کہ کتے میری میت تک پہنچ رہے ہیں، تیجے دن بھی خواب آئی، انہوں نے جناب مسجد نبوی دے اندر اعلان کر دیتا سارے مدینے دے لوگ منو مل کے جاؤ، میں سب نو ملنا چاہنا۔ لوگ لینا آ رہے نے، جا رہے نے، آ رہے نے، جا رہے نے۔ پتہ لگا کہ کچھ بندے بڑے نیک نے، وہ سارا دن آجیاں نو ستو پہ آندے نے، رات نو مسیتے سو رہندے نے، انہوں نے بلان دی لوڑ ہی نہیں، انہوں نے بلان دی لوڑ نہیں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ خیر نور الدین زنگی نے کیا، انہوں نے بلاؤ، بلایا، جیڑیاں اللہ نے خواب شکلاں وکھائیاں سن اوہی شکلاں۔ دنے سارا دن حاجیاں نو سدو پہ آندے سن، رات نو یعنی تھلیوں کھود کھود کے پیارے پیغمبر دی دے جسد اطہر دے قریب پہنچ گئے سن۔ ارادہ بے ایمانہ لے سی، اسی قبر چو میت کڈاں گے، بے ادبی کران گے، لیکن کائنات دا رب اپنے محبوب پیغمبر دی بے ادبی ہون دیندا
نہیں آن دینا. ارادہ ایسی ایسی کہاں گے اور مسلمانوں اور جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دیو دعویٰ کر دیو لاؤ اپنے پیغمبر دی دا جسم کٹ کے بخاؤ اسی اعلان کران گے. نور الدین زنگی نے بلا تعمل بغیر سوچے سمجھے مجمع عام دے اندر انہاں ساریاں دیاں تونا وڈ کے کتیاں وانگو پرا سٹ دیتیاں. اے خواب کنے وخایا سی انا کفینا کل مستہزئین. اے جے دا مانا اللہ انتقام لے گا, اللہ بدلہ لوے گا. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اللہ پاک نو کہنے لگے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام, یا اللہ تو ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا ہے, اسماعیل نو ذبیح اللہ بنایا ہے, یا اللہ موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا ہے, آدم نو صفی اللہ بنایا ہے, جناب عیسیٰ نو روح اللہ بنایا ہے, یا اللہ منو کی بنایا ہی. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر میں تینوں اپنا حبیب اللہ بنایا ہے, حبیب اللہ بنایا ہے. او میرے کو منگ دے سان میں تیرے کو پوچھنا ہاں. اے بڑا فرق ہے جملے چ. یا قرآن دی ہے سن لو نہ ترجمہ سمجھ آ جائے گا نہ تھوڑا یا قرآن سنیا جائے گا. ایک دور آیا سارے کفار نے کیا ویکھو جی اللہ تے اپنے نبی نو چھڈ گیا ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ پاک نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی اور فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اے میرے محبوب پیغمبر آدم تو لاکی عیسیٰ تک سارے پیغمبر مینوں راضی کر دے گئے, اور اے میرے پیغمبر حبیب اللہ میں اللہ وعدہ کر رہا ہاں میں تینوں راضی کروں گا. پیغمبر مینوں راضی کر دے رہے میں اللہ تینوں راضی کر دیاں گا. اور میرے آقا فرمان دے نے میری امت لوگو اے او ساڈے مرشد اعظم نے, اے جے ساڈے امام اعظم, اور جنہ میرے پیغمبر اپنی امت واسطے روئے نے کوئی ماں بھی اپنی اولاد واسطے نہیں روندی. میرے آقا فرمان دے اے میرے اللہ جدو میری ساری امت نو معاف کر دے میں گا میں راضی ہو جاواں گا. لیکن بیانے کرنا چاہنا ماں کہ پیغمبر رب نو راضی کر دے سن تے رب اپنے پیغمبر محمد نو آپ راضی کرے گا. اینی عظمت, اینا مقام, اینا مرتبہ جیڑا بندہ بول دے دنیا تو جواب رب دیندا ہے, او دی تباہی بربادی دے اسباب اللہ پیدا کرے گا. ایک دور ایسا آیا سبحان اللہ, اور میرے محبوب پیغمبر دے تے نام ہی انہیں نرالے نے انہیں آلہ نے انہاں بے ایماناں نے سوچیا نالے اسی محمد آنے ہاں نالے مخالفت کرنے ہاں. محمد تے معنی یہ وے سارا جہان جی دی تعریف کرے. محمد تے معنی یہ وے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اجے شک میں مادر جسان پیغمبر کئی واری ستیاں ہویا خواب اندر مائی آمنہ نو بتایا گیا سی قدرتوں سبق پڑھایا گیا سی, اور تیرے بیٹے جیسا کروڑی نہ لکی توے دنا بس محمد ہی رکھی. چنانچہ سونا جدوں دنیا اتے آیا سونے نے نہ پھر محمد ہی پایا, اور بڑا ہی پیارا جے نام محمد بڑا ہی نیارا جے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام میرے آقا دے کول آ کے کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر جی ان بے ایماناں نے تہاڈا نام ہی بگاڑ دیتا ہے. محمد دی جگہ تے مزمم کہنے لگ پے نے. میرے آقا علیہ السلام آپ جیسا نہ لیڈر کائنات تے آیا نہ آئے گا. ویکھو اپنے صحابیاں نو کیویں مطمئن کیتا ہے. کہنے لگو میرے صحابہ تسی پریشان ہو گئے ہو, او ویکھو رب نے کڈا کرم کر دیتا ہے, ایک گالا مزمم نو کڈن گے تے میرا تے نام ہی محمد ہے. او بگاڑیا بھی
نہ بگاڑیا جائے ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئندہ جمعہ بھی محبت رسول تے میں پڑھاواں گا انشاءاللہ العزیز. وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ پاک سن سب نو نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے اور پیارے پیغمبر نال ساڈی محبت عقیدہ ہے کہ کائنات ساری ایک پاسے میں، مخلوق خدا دی ایک پاسے، محبوب ربانہ ایک پاسے، سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے، ساڈا عرب سہانا ایک پاسے، ساری کائنات مل کے بھی میرے آقا دی جتی تک بھی پہنچ سکتی. اللہ سب نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.